آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں تو فیس بک یا واٹس ایپ میں اس کے متعلق آیت آ جاتی ہے، اس وقت اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسیج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر اس پر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستہ بناتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جاتی ہیں، حالات جتنے بھی مشکل ہو جائیں، پریشانیاں کتنی بھی بڑھ جائیں، وہ تب بھی اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پہ کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ تم تو فوراً ہی ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے یہ کہنے لگتے ہو، اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہیں جاؤ گے۔ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں زندگی میں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہتے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے، پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں کی طرف لے آتا ہے اور تمہیں اسی راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہیں تھی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی تکلیف یا صدمہ پر روئے نہیں، صدمے کی بات پہ رنج کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے شریعت نے بھی اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ یا شکایت نہ کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی اور خوش ہو جائے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ضابطہ طور پر چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر ہی کر رہا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے کبھی بھی، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہر طوفان بربادی کے لیے نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بھی مل جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے آپ اس سے مزید باتیں کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا جو آپ چاہ رہے ہیں، تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کو کیوں نہیں سنتے ہو؟ وہ کسی کو آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو پھر آپ اداس کیوں ہیں؟ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو فالو ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔